اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین عزیز احتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی مہربانی سے آج 8ویں تراویح یعنی 7 روزے مکمل ہونے پر 8ویں تراویح میں سورہ الانفال مکمل تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور سورہ الانفال کے بعد سورہ توبہ، اس کی آیات طیبات جو 10ویں پارے میں یعنی مکمل 10واں پارہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ سورہ الانفال، اس میں مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے تفصیلاً گفتگو کی گئی، اور اس سورہ پاک کی ابتدا میں اہل ایمان کی ایک نشانی بیان کی گئی، الذین اذا ذکر اللہ، کہ جب بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دلوں کے اندر ایک وجد کی کیفیت آ جاتی ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیات بیان کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے، اس میں جذبہ محبت مزید بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان کا اپنے رب پر توکل مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ اور اہل ایمان کی پھر نشانی کیا ہوتی ہے؟ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ان کے رب نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور بڑی خوبصورت سرٹیفکیٹ، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی لوگ حقیقت میں حق درجہ پر پہنچے ہوئے اہل ایمان ہیں، اور ان کے لیے درجات ہیں، ان کے رب کے ہاں مغفرت بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے۔ سبحان اللہ، رزق تو سب کو مل رہا ہے، کوئی حرام کھا رہا ہے، کوئی کس طریقے سے کھا رہا ہے، لیکن قربان جاؤں رب کی عطا پر اہل ایمان کو رزق بھی دیا تو رزق کریم عطا فرمایا۔ سامعین محترم، اس کے بعد اسی سورہ پاک کے اندر 10ویں پارے کی ابتدا میں جو ہے مال غنیمت کے حوالے سے فرمایا کہ جب تمہیں اللہ مال سے نوازے تو اس میں سے خمس یعنی 5واں حصہ وللرسول، اللہ کی ذات کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اسی سے علماء نے سادات گرامی کے لیے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ ان کے اوپر تو جائز نہیں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، تو اس اعتبار سے پھر وہ غریب سادات ان کی مدد کیسے ہوگی؟ تو ان کی مدد جو ہے وہ خمس کے ذریعے ہوگی، اور اس کی بھی تفصیل ضیاء القرآن کے اندر 2 جلد میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد سامعین محترم آگے چل کر اسی منزل کے اندر جو ہے وہ پھر سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ شریف نہیں ہے، اس کی وجہ بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن وقت میں اتنی طوالت نہیں ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس سورہ پاک کی ابتدا جو ہے وہ اللہ کے غضب سے ہو رہی ہے، تو جہاں پر اللہ کا غضب، اس کے غضب کی بات ہو، پھر اس کی ابتدا اس کی رحمت سے نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اس سورہ پاک کے اندر ایک پروہیبٹڈ ایریا بتا دیا گیا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو تیار کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ اپنے آپ کو کفر پر اکٹھا کیے ہوئے ہیں اور ان کے اعمال ختم ہو جانے والے ہیں۔ اب کون خوش نصیب ہیں؟ وہ انما یعمر مساجد اللہ، جو اللہ کے گھروں کو بناتے ہیں، کون؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائیں، یوم آخرت پر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، ولم یخش الا اللہ، ساری دنیا بے شک آ جائے وہ کسی سے نہیں ڈرتے، اگر ڈرتے ہیں تو صرف اپنے مالک سے۔ تو سامعین محترم، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، جو اپنے رب سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے امن اسی مالک کی بارگاہ میں ہے۔ اس نے سورہ ماعون کے اندر فرمایا، سورہ قریش کے اندر فرمایا
کہ لوگوں آمنہم من خوف، وہ مالک وہ ہے جو امن میں، جب تم خوف میں ہوتے ہو تو وہ تمہیں امن عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر آگے فرمایا قل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم وہ تمہارا قبیلہ، و اموال اور ایسا مال اقترفتموہا جسے تم نے کمایا، و تجارت تخشون کسادہا وہ تجارت جس کے مندے کا تمہیں خوف ہے، و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا، یقیناً فطرتی طور پر انسان کو مال سے محبت ہے، انسان کو مکان سے محبت ہے، انسان کو اولاد سے محبت ہے، انسان کو اپنے خاندان سے محبت ہے، اپنے آباء و اجداد سے محبت ہے، اپنی اولاد سے محبت ہے۔ فرمایا احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر یہ محبت تمہاری اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے وہ بڑھ جائے، اللہ اور اس کے رسول سے کی محبت سے بڑھ جائے تو یاد رکھو، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بڑھ جائے تو فتربصوا انتظار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت، باپ کی محبت سے، بیٹے کی محبت سے، ماں کی محبت سے، اولاد کی محبت سے، کاروبار کی محبت سے، بیوی بچوں کی محبت سے، کل کائنات کی محبت سے بڑھ کر بندے کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے اور اس کے بعد رسول اللہ سے اور اللہ کے راستے میں جہاد سے کرنی ہے، نہیں تو انجام بڑا سخت ہے۔ سامعین محترم، کیا شان ہے اس یار غار کی کہ قرآن نے تمام صحابہ شان والے، تمام صحابہ مقام والے، تمام کلہم وعد اللہ الحسنہ کا تاج پہنے ہوئے ہیں، لیکن کیا مقام ہے سیدنا صدیق اکبر کا کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں قرآن نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جنہیں تسلیاں رسول اللہ دے رہے ہیں کہ تمہیں کیا غم ہے جب تمہارے ساتھ رسول اللہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے یار کو، اپنے محبوب کے غلام کو جو شان عطا فرمائی وہ سارے زمانے سے بکری، سارے زمانے سے نرالی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سامعین محترم، پھر اسی طرح آگے چل کر اللہ کریم نے زکوٰۃ کے مصارف، صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلف، 8 مصارف اور ان میں سے اب 7 ہیں۔ تالیف قلب والا جو ہے اب اسلام ڈیولپ ہو چکا ہے، اس کی جو ہے وہ اس شک کو یہاں سے نکال دیا گیا، تلاوتاً اس کا الفاظ باقی ہیں، حکماً اب نہیں ہے۔ اسی طرح اس سے آگے چل کر اہل ایمان کی شان بیان کی گئی، منافقین کی مذمت کی گئی، اور منافقین کا سردار اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، حضور جس کی موت نفاق پہ ہو آپ اس پر نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اور اس کی قبر پر بھی نہ جائیں۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ پاک کے اندر، اس سپارے کے اندر، اس پوری منزل کے اندر اپنے محبوب کی جن جن شانوں کا ذکر کیا، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ شان نبی، شان قرآن کی برکت سے ہمارے گھروں میں، ہمارے شہر میں، پوری دنیا میں امن و سکون عطا فرمائے، خود بھی ثواب فرمائیں اور اسے آگے پھیلائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔